تو ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا سیکریفائسز کی ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ 2-3 دن اور رات جاگ کے ہم گونگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں صرف بچوں کی رزق کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے۔ پتہ نہیں میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں میں نے جاگ کے گزاری، کتنی میں نے تکلیفیں سہی، یہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے جب میں صبح کے 4 بجے تک بیٹھا ہوا ہوں کہ میرا ابھی شارٹ آنا اور مجھے اس کے 100-200 روپے ملنے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے، یار ان کے چیک ملنا ہے، روٹی ان کے لیے، رزق کے لیے، جس کا ہم آٹا لے کر گھر چلے جاتے تھے۔ ٹھیک کیا جو کیا، صحیح کیا؟ ہاں صحیح کیا، چونکہ یہی میرا نصیب تھا۔ میں نے جو تکلیفیں، جو دکھ، جو درد سہے، یہ میرے بچوں کو، بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ میرے پہ کیا گزری۔ وہ تو آرام سے سو رہے تھے نا گھر، اور میں ساری رات جاگ رہا تھا، اونگ رہا ہوتا تھا، 2 راتیں، 2 دن مسلسل اونگ رہا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا کہ کہاں سے کھائیں۔ وہ آج یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے۔ میری تو پاری نہیں تھے تو پرواز کہاں سے کرتے؟ ضروری نہیں کیا آپ کی بیوی اور بچے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں پھر؟ نہیں کرتے نا، نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مثلا میرا جو تعلق ہے اپنی بیوی سے یا بچوں کے ساتھ، وہ ہر دوسری عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے کسی کے بارے، میرے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں بھی، کہ ہم نے، چاہے عابد علی ہو گئے، چاہے میں ہو گئے، چاہے کوئی بھی ہو گیا ہمارے ایکٹروں میں، ہم تو بڑے وفادار لوگ ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا سیکریفائسز کی ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ 2-3 دن اور رات جاگ کے ہم گونگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں صرف بچوں کی رزق کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے۔ پتہ نہیں میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں میں نے جاگ کے گزاری، کتنی میں نے تکلیفیں سہی، یہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے جب میں صبح کے 4 بجے تک بیٹھا ہوا ہوں کہ میرا ابھی شارٹ آنا ہے اور مجھے اس کے 100-200 روپے ملنے اور میں بیٹھا ہوا ہوں 36 گھنٹے میں جاگتا رہوں، 48 گھنٹے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے، یار ان کے چیک ملنا ہے، روٹی ان کے لیے، رزق کے لیے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگ کو پتہ نہیں کتنے پیسے ہی لے رہے ہوں گے، کتنے ہم پیسے ملتے تھے، 100-200 روپے مائنر کے یا جو سپورٹنگ رول کے، 100 روپے، 200 روپے، 150 روپے یہ ملتا تھا، جس کا ہم آٹا لے کر گھر چلے جاتے تھے۔ یار کو خدا کا خوف کرو، ہم نے تو بہت when you look back in the past کیا لگتا ہے ٹھیک کیا جو کیا، صحیح کیا؟ ہاں صحیح کیا، چونکہ یہی میرا نصیب تھا، اور میں اپنے نصیب سے ناخوش ہو کر یا اس کا گلہ کر کے اپنے رب کو کیوں ناراض کروں؟ اس کو راضی رکھنا چاہیے نا۔ یہ میری رب کی رضا تھی، یہ میرا نصیب تھا۔ میں نے جو تکلیفیں، جو دکھ، جو درد سہے، یہ میرے بچوں کو، بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ میرے پہ کیا گزری۔ وہ تو آرام سے سو رہے تھے نا گھر میں، اور میں ساری رات جاگ رہا تھا، اونگ رہا ہوتا تھا، 2 راتیں، 2 دن مسلسل اونگ رہا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا کہ کہاں سے کھائیں، باہر جائیں گے تو گرمی ہے بہت زیادہ، ہم اے سی ہوتا تھا باہر پی ٹی وی میں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جولائی اگست کی گرمی ہے، تو بعض اوقات ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، نہ دوپہر کا نہ رات کا، کہ یار باہر جانا پڑے گا، چنے کھانے پڑیں گے۔ تو وہ جب 12-1 بج جاتے رات کے تو دکانیں بند ہو جاتی تھیں، چنے بھی نہیں ملتے تھے، تو ہم بھوکے ہی وہیں اندر اسٹوڈیو کے باہر وہ صوفے پڑے ہوتے تھے، یہ اسٹوڈیو کے باہر، ہم اس پر لیٹ جاتے تھے کہ یار چلو اے سی تو چل رہا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ آج یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے۔ پرواز کرتا رہا، محو پرواز رہا، آج ہماری کوئی نہیں پرواز کر، میں تو سب کچھ کر کے بھی ریکارڈنگ وغیرہ کر کے گھر ہی جاتا تھا، میں تو کہیں پرواز نہیں کی، میری تو پاری نہیں تھے تو پرواز کہاں سے کرتے؟ یہ ایک تاثر ہے۔ اگر میں نے کسی لڑکی، کسی عورت کے ساتھ ڈرامے میں کام کر لیا تو میرا اس کے ساتھ افیئر تو نہیں ہوں گے، وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے گھر آ گیا۔ اسکرین پہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ایک دوسرے کے عاشق ہیں، لیکن ویسے آف دا کیمرہ تو کون تھے، میں کون۔ آپ کو کبھی بلیک لسٹ کرنے کی، شوبز انڈسٹری میں بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی ملی؟ یہ ایک دھمکی ہے، بلیک لسٹ کر دے کیونکہ کام نہیں ملے گا فیوچر میں، کبھی ایسی کوئی دھمکی؟ ایسی کوئی نہیں۔ اب خواتین جو بلیک میل ہو رہی ہیں ان کو اگر یہ دھمکی مل جائے، جس کے پاس کام، جو گھر چھوڑا ہی ہے اپنا، گھر والوں نے بھی ڈسون کر دیا ہے،
شوبز ہے وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے, دیٹ از ایوری تھنگ. وہاں پہ اگر یہ دھمکی مل رہی ہے, یہ نہیں کرو گی تو بلیک لسٹ کر دیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے, دس از ایموشنل بلیک میلنگ, اور ویسے دس از ویری بیڈ. میں سمجھتا ہوں یہ کمینگی ہے, گھٹیا پن ہے کہ کسی کی کمزوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے ذلیل اور کمینی کوئی حرکت ہی نہیں ہو سکتی. یہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہیومن بینگ, یہ اس کی سب سے گھٹیا ترین جو سٹیج ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے جب آپ کسی کا استحصال کرتے ہو, ایکسپلائٹیشن کرتے ہو, کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. اس سے گھٹیا بندہ کوئی نہیں ہوتا. گھٹیا ترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے گھٹیا تھرڈ کلاس بندہ وہ بندہ ہی نہیں ہوتا. میں تو اس کو جانور سے ہی بدتر سمجھتا ہوں. جانور میں پھر کچھ حیا کچھ لحاظ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ انتہائی فضول اور گھٹیا قسم کے, چونکہ انسان وہ ہے نا کہ یہ جانور سے بھی چونکہ اشرف المخلوقات ہے, تو یہ جب اپنی آئی پہ آتا ہے, جب کمیونٹی پہ آتا ہے, تو یہ پھر ہر مخلوق سے آگے چلتا ہے. سر ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کردار ادا کرنے سے انکار کیا ہے, سرنڈر کیا ہے جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہو؟ نہیں, میں کرتا ہوں اس طرح کے کردار. اس میں دو چیزیں ہیں. اچھا. ہاں, ایک تو میں اپنی میں کو مارتا ہوں اس سے, اور دوسرا میں لوگوں کو بتاتا ہوں اور پوری سچائی کے ساتھ کہ برائی اور برا بندہ یہ ہے. یہ میری آنیسٹی ہے کہ میں برائی کو انتہائی برائی تک دکھا دیتا ہوں اور سچائی کو انتہائی سچائی تک دکھاتا ہوں. یہ فرض ہے میرا, یہ ہر آرٹسٹ کا, فنکار کا یہ فرض ہے کہ وہ جو رویے ہیں انسانی, ان کو پوری سچائی اور شدت کے ساتھ دکھائے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے ایکٹنگ کرنا اور پیسے کمانا نا. مثلا میں اپنی ڈیوٹی ایک سماجی خدمت اور یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں ایز این آرٹسٹ, ایز این ایکٹر, کہ آئی مسٹ شو دا ریئل فیس آف دی ٹروتھ اینڈ لائی. سچائی اور جھوٹ دونوں کی, اچھائی اور برائی, نیکی اور بدی, ان کی دونوں کی صحیح اشکال لوگوں کو دکھاؤں. اگر میں کمپرومائز کرتا ہوں کہ ایک برے بندے کا رول میں کر رہا ہوں تو نہیں یار لوگ کیا کہیں گے, تو یہ منافقت ہے. دس از ہپوکریسی. سر ہمارا ٹی وی, ڈرامہ, فلم معاشرتی مسائل کی درست ترجمانی کر رہے ہیں آج. ہم نے تو کی ہے. آپ نے کی, میں کنٹمپرری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. میں نے نہیں دیکھا. ہمارے ہاں ایک جو چیز ہے نا, ایک تو کمپلیکس سوسائٹی ہے, دوسرا ہمارا جو آرٹسٹ ہے یا جو ہمارا خالق یا جو لکھنے والا ہے وہ سیلف پٹی کا شکار ہے. ریئلی؟ ہاں, خود ترسی کا, سیلف پٹی. ہمارا ایکٹر بھی اس وجہ سے نیگیٹو, زیادہ نیگیٹو کو نیگیٹو نہیں کرتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یا میرے بچے یا میری بیوی بچے یا رشتہ دار کہیں گے یار یہ تھا. سو یہ منافقت ہے, یہ بالکل اس اصول کے خلاف ہے. برائی کو برائی کی حد تک جتنی وہ برائی ہے اس تک دکھانا آپ کا فرض ہے, بینگ این آرٹسٹ, بینگ این ایکٹر, اور اچھائی کو اس کی تمام تر اچھائی کے ساتھ دکھانا آپ کا فرض ہے. اسی طرح برائی بھی آپ کو پورے شد و مت سے دکھانی چاہیے. تو اسی لیے جب میں نیگیٹو رول کرتا تھا یا کیے ہیں میں نے, ان کو انتہائی نیگیٹو میں نے بنایا. وہ اس لیے کہ میں سیلف پٹی کا شکار, خود ترسی کا تو شکار نہیں ہوں نا.